سورۃ المجادلہ آیت نمبر 9۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ صدق اللہ صدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گزرے ہوئے آیتوں میں سرگوشیوں کے متعلق اور پھر خصوصیت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یہود کی جو سازش تھی یا جو دشمنی تھی اس کا قرآن کریم نے بیان کیا تھا۔ آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو سلام کے بجائے ہلاکت کے الفاظ کہتے تھے۔ ان کی حجوہ گزری ہوئی آیتوں میں گزری۔ اب ایمان والوں کو قرآن کریم اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ تم تو ایمان والے ہو، تو ایمان والو جب تمہیں ضرورت پڑے سرگوشی کی تو اس وقت سرگوشی کرتے ہوئے منافقین جس طرح گناہ اور ظلم اور زیادتی مخالفت رسول میں سرگوشیاں کرتے تھے، تو تم نے پھر ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہے۔ اب مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے اور سنانا ہے منافقین کو اور یہود کو، حکم دیا جا رہا ہے ایمان والوں کو۔ ان سے تو معصیت رسول کا صدور ہی نہیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے اور آپ سے محبت کرنے والے ہیں، تو اس بنا پہ کہا جا رہا ہے ایمان والوں کو، لیکن سنایا جا رہا ہے یہود کو اور منافقین کو۔ جس طرح ہمارے ہاں کہاوت یا مثال ہے لور در توائم نجور غش بغنی سے، یا ایہا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول۔ اے ایمان والو، جب سرگوشیاں کرو تو پھر گناہ، ظلم اور پیغمبر کی مخالفت میں تمہاری سرگوشی نہیں ہونی چاہیے۔ تو فرمایا تم تو ایمان والے ہو،
तनाजौ बिलबिर्रि वत्तक़वा, अगर सरगोशियों की ज़रूरत पड़े तो सरगोशी करो नेकी का, तक़वा का, खौफ खुदा का, और अल्लाह से डरो। अल्लाह वो ज़ात है कि तुम सारे उसके पास जमा किए जाओगे। सरगोशियाँ ये अच्छी बात तो नहीं है, जिस तरह मैंने रात अर्ज़ किया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि अगर 3 आदमी बैठे हुए हैं और 2 आदमी आपस में सरगोशियाँ करते हैं तो तीसरे के लिए अजियत है। वो समझता है कि मेरे ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, या वो उसकी दिल शिकनी होती है कि वो आपस में तो बात कर रहे हैं और मुझे लिफ्ट ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए दूसरी आयत में क्या कहा जा रहा है कि इन्नमन नजवा मिनश्शैतान, ये सरगोशी करना ये शैतान के जानिब से है, और शैतान यही चाहता है लियहज़ुनल्लज़ीना आमनू, कि ईमान वालों को परेशान कर दे। देखें, ये बात तो इस तरह थी जो पहले बयान हुआ कि यहूद जब देखते थे, मुनाफिकीन जब देखते थे कोई सहाबी आ रहा है तो वो आपस में सरगोशी करते थे उसको परेशान करने के लिए। फरमाया सरगोशी ये शैतान के जानिब से है, वो चाहता यही है कि ईमान वालों को तकलीफ़ पहुँचाए। अब तुम इससे इज्तिनाब करो ताकि तुम अपने भाई को तकलीफ़ न पहुँचाओ, ईमान वाले को तकलीफ़ न पहुँचाओ। और ये जो तकलीफ़ की बात है, शैतान तो तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकता। लैसा बिज़ार्रिहिम शैअन इल्ला बिइज़्निल्लाह, ये तकलीफ़ तो नहीं पहुँचा सकता है जब तक अल्लाह के इल्म के मुताबिक तकलीफ़ किसी के लिए लिखी हुई न हो, तो ये तो तकलीफ़ भी नहीं पहुँचा सकता। इसलिए फरमाया तमाम मुआमलात में अल्लाह पर ईमान वालों तुम तवक्कुल और भरोसा करो, तुम्हारे काम बनाने वाला बिगाड़ने वाला वही अल्लाह है। इनकी सरगोशियों से मरहूब भी मत हो जाओ, परेशान भी मत हो जाओ, और ख़ुद भी इससे इज्तिनाब करो। अगर करो तो बिर्र तक़वा वाली वो सरगोशियाँ तुम करो, एक दूसरे पे, एक दूसरे के मुताल्लिक़ तक़वा नेकी का तरग़ीब देना, कोई अच्छी बात खौफ खुदा के मुताल्लिक़ कहना। तीसरी आयत में भी आदाब मजलिस बयान किया जाता है। वो इस तरह है कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठे हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते, बदरी सहाबा कुछ आ गए जो बड़े सहाबा कहलाते थे, उनको वो खड़े रहे, उनको बिठाने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि जगह बनाओ, और इसी तरह बाज़ सहाबा का नाम लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उठाया कि आप उठे, आप उठे, आप उठे, इस तरह। तो मुनाफिकीन वो तो यही थे, डंडोरा पीटते रहते थे, कोई भी बात होती थी ना बस बाल का काल उतारना, लो जी ये है पैगंबर, इसको बिठाने के लिए इसको उठाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। तो आदाब मजलिस पैगंबर का हो या कोई और मजलिस हो, हुक्म दिया जाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिस फ़फ़्सहू, मजलिस नहीं कहा बल्कि मजालिस, पैगंबर का मजलिस हो, ईमान वालों तुम्हारे अपने मजलिस व महफ़िल हो जहाँ तुम बैठे हुए हो। आदाब ये है, जब तुम्हें कहा जाए तफ़स्सहू फ़िल मजालिस, कुशादगी पैदा करो मजलिस में, तो फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम, तुम कुशादगी पैदा करो, अल्लाह क़यामत में तुम्हारे लिए कुशादगी पैदा करेगा। चंदे आदमी बैठे हुए हैं, तीसरा आदमी आ रहा है, चौथा आ रहा है, उसके लिए मजलिस में जगह बनाना, इसके लिए जो जगह बनाएगा फरमाया क़यामत में अल्लाह उसके जगह को वसी करेगा, कुशादा करेगा। और साथ ये भी फरमाया इज़ा क़ील अंशुज़ू फ़ंशुज़ू, जब मजलिस में तुम्हें कहा जाए कि उठो, उठा करो। अब घर का सरबराह है, किसी जमात का सरबराह है, वो घर के अफराद में से किसी को कहे मजलिस में बैठे हो, दूसरा आदमी आया, तीसरा आदमी आया, एक को कहे कि तू उठ जा, उसको उठना चाहिए।
یہ نہ ہو کہ مجھے کیوں اٹھایا جا رہا ہے، مجھے کیوں کہا جا رہا ہے کہ اٹھو۔ عام طور پہ چونکہ الحمدللہ ہم سارے ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے گھروں میں مجلسوں میں تو ہم دیکھتے آ رہے ہیں، یہی تو قرآنی تعلیم ہے، یہی تو ہمارے بڑوں کی تعلیم ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی بڑا آ جاتا ہے تو چھوٹے سارے اٹھ جاتے ہیں اور اس کو جگہ بنا کے دے دیتے ہیں کہ آپ ادھر آئے اور بیٹھ جائیں۔ تو اس طرح کہا جاتا ہے، جب تمہیں کہا جاتا ہے انشزو فنشزو، جب تمہیں کہا جائے اٹھو اٹھو۔ اب اللہ کی شان تعلیم دینے کے ساتھ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اس اٹھنے سے تمہارے درجات کو بلند کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ میں کیوں اٹھوں، نہیں، بلکہ آپ اٹھے، آپ کی اس اٹھنے میں بھی آپ کی آخرت بن رہی ہے۔ والذین اوتوا العلم درجات، ویسے عام آدمی اگر مجلس میں اٹھتا ہے تو اس کے لیے درجات ہیں۔ فرمایا جو اہل علم ہیں، اللہ والے ہیں، علم والے ہیں، مولوی ہیں، علماء ہیں، علم کے ہوتے ہوئے بھی فرمایا ان ایمان والوں سے پھر اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اور بھی بلند کرے، خواہ مجمع علماء کا ہو، مجمع صالحین کا ہو، مجمع عام مجمع ہو، مجمع پیغمبر کا ہو، اس کے آداب قرآن سکھلا رہا ہے۔ فرمایا اس کے اٹھنے میں، کشادگی کرنے میں اللہ کی رضامندی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں اجر عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تناجیتم، جب تم کسی ضرورت کے وجہ سے سرگوشی کرو، فلا تتناجوا، پھر سرگوشیاں مت کیا کرو، بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے، جس طرح منافقین کیا کرتے تھے، ومعصیت الرسول، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت میں، بلکہ تم تو ایمان والے ہو اور ایمان کا تقاضا کیا ہے، وتناجوا، اور سرگوشی کرو، کان میں بات کرو، بالبر والتقوی، نیکی اور تقوی کی، نیکی اور پرہیزگاری کی، واتقوا اللہ الذی، اور ڈرو اللہ سے، اللہ وہ ذات ہے، الیہ تحشرون، کہ تم سارے اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے، وہ تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں دے گا۔ لیکن انما النجوى من الشیطان، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ یہ سرگوشی یہ شیطان ہی کے جانب سے ہے، لیحزن الذین آمنوا، وہ اس لیے سرگوشیاں کرواتا ہے تاکہ ایمان والوں کو پریشان کر دے، ولیس بضارہم شیئا، اور وہ شیطان ان کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا ایمان والوں کو، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے علم ازلی اگر اس میں نہ ہو، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون، پس چاہیے کہ ایمان والے توکل کر لے، کوئی بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تمہارا بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے، کاموں کو بنانے والا بھی وہی اللہ، کاموں کو بگاڑنے والا بھی وہی اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قیل لکم، جب کہا جائے تمہیں، کہنے والا کوئی بھی ہو، تفسحوا فی المجالس، کھل کے بیٹھ جاؤ مجلسوں میں، فافسحوا، پھر کھل جاؤ، یفسح اللہ لکم، قیامت میں اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، جب تمہیں کہا جائے اٹھو،
فانشزوا، پھر اٹھو، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، بلند کرتے ہیں اللہ تم میں سے ایمان والوں کے درجات کو، یعنی اگر وہ اٹھنے والا ایماندار نہیں ہوگا تو پھر اس کا کوئی بھی رتبہ اور مقام نہیں ہوگا، وہ رفع درجات سے محروم ہوگا۔ اگر وہ صاحب ایمان ہے، مجمع میں بیٹھا ہوا انسان، فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ بلند کرتا ہے تم میں سے درجات اس انسان کے جو مومن ہوگا، والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جو صاحب علم ہے، علم کی وجہ سے ان ایمان والوں میں اللہ ان کے درجات کو اور بھی بلند کریں گے۔ واللہ بما تعملون خبیر، تمہیں حکم دیا گیا اب تم عمل کر لو، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہم